اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن جو ہے ایک عظیم کتاب ہے، ھدی للمتقین ہے، یہ متقین کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ یہ ھدی للناس ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اور روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے۔ جو شخص اس کتاب سے جڑے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو شخص اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرے گا، جو شخص اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ بٹو، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی یہ کتاب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس کتاب کے ساتھ چمٹنا، کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا اصل میں اللہ کے ساتھ چمٹنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے اس کتاب کو، اس قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، عنقریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بچنے کی کیا صورت ہے، یعنی اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، یعنی اس کتاب کے ذریعے تم فتنوں سے بچو گے۔ اس میں اس چیز کی خبر بھی ہے کہ تم سے پہلوں کی قوموں میں کیا گزری، یعنی جو سابقہ اقوام تھیں انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کیں، کیسے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، شرک کیا، اور کن کن گمراہیوں کا شکار ہوئے، اور پھر اللہ کے عذاب کس طرح ان کی طرف آئے۔ ان سب کا ذکر ہے انسان کی رہنمائی کے لیے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا اور اس بات کی خبر ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی، یعنی آنے والے وقت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا کہ آنے والے وقتوں میں لوگ کیا کریں گے، ان کا کیا طرز عمل ہوگا۔ یعنی ماضی کی خبریں بھی اس میں موجود ہیں اور مستقبل کی جو پیش گوئیاں وہ بھی اس میں موجود ہیں، یعنی اس سے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزری ان کے لیے بھی خبر ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے، یعنی آپس میں نزاع کا معاملہ ہو یا تعزیرات کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے ملیں گی۔ ہمارے جو معاملات ہیں ان کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ پھر فرمایا یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی ہر بات حق پہ مبنی ہے۔ یہ سنجیدہ کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ قیامت کی خبریں، آخرت کی خبریں اور عذابوں کی خبریں، یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں ہے صرف،
یہ ایک سنجیدہ کلام ہے اور اس کی ایک ایک بات حق پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی ظالم و جبار شخص اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو کچل کر رکھ دے گا، یعنی اس قرآن کے مخالف سمت میں چلے گا جو بھی حکمران ہوگا یا ظالم ہوگا تو اللہ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ اسے بھی گمراہ کر دے گا۔ اور یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور یہ حکیمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کو ترمذی اور دارمی دونوں میں روایت کیا گیا ہے اس حدیث کو۔ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، میں نے تقریباً آدھی حدیث یہ پڑھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی مردہ فوت ہو گیا، کوئی میت فوت ہو گئی اور اس کے اصالے ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، اس سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اصل کتاب یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ اس کو کہا ھدی للناس ھدی للمتقین، اور اسی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی حاصل ہوگی۔ جس فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کتاب اللہ ہی ہماری رہنمائی کرے گی، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے سیدھے راستے سے۔ اتنے فتنے ہیں آج کل کے دور میں، صبح و شام فتنے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اتنے فتنے ہوں گے۔ اور اس فتنوں کے دور میں یہ کتاب اللہ ہی ہماری رہنمائی کرے گی۔